السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا جی، آج جو ہم ناول ریڈ کرنے لگے ہیں ایکچولی کوئی ناول نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی لو سٹوری ہے، شارٹ لو سٹوری۔ تو آج ہم یہ ریڈ کرنے لگے ہیں۔ ناول کا نیم ہے محبت کا پیکر اور اس کی رائٹر ہیں جیا عباسی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ آخر کیا کمی تھی اس میں جو وہ یوں بدل گیا؟ کتنی محبت تھی دونوں میں، پر اس نے کیا کیا؟ کس بات کی سزا دی تھی اسے؟ محبت کی؟ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو رگڑا۔ رونے کے باعث سارا کاجل رخسار پر بہہ گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر کھڑکی کے پاس آئی، جہاں آسمان سے گرتی برف نے ہر شے کو چھپا دیا تھا۔ وہ بہتی آنکھوں سے برف سے ڈھکے ہوئے درختوں کو دیکھنے لگی۔ دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مری کے ان خوبصورت وادیوں میں اترتی شام میں خاموشی کا راج تھا، اور کچھ ایسی ہی خاموشی نے اس کے دل میں بھی گھر بنا لیا تھا۔ ایک دفعہ تو یقین کرتی میرا، ایک موقع تو دیتی مجھے اپنی صفائی دینے کا۔ کیوں تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ ہمارے بیچ اتنی بدگمانی کہاں سے آ گئی کہ تم طلاق تک لینے تک کا فیصلہ کر لیا؟ میری جان، بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ اتنی سی بات پر اتنا بڑا فیصلہ؟ میں کیسے رہوں گا تمہارے بنا؟ کیوں تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہ سوچا؟ وہ بیڈ پر لیٹا مسلسل اپنی سوچوں میں گم تھا۔ ایک چھوٹی سی بات نے زندگی کو دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ محبت کی راہوں میں انچاہے رشتوں نے دو دلوں کو اجاڑ دیا تھا۔ چاند کی روشنی میں دمکتے چاندنی کے مجسمے مستقبل کے خواب سجاتے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے تھے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ چاندنی کے مجسمے ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا جیا، کل ہم دونوں ایک ہو جائیں گے، وہ محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جناب ولایت صاحب، جتنی جلدی یقین کر لیں گے اتنا اچھا ہوگا، ورنہ آپ کی دماغی حالت کو دیکھتے ہوئے ماما پاپا شادی آگے نہ بڑھا دیں۔ وہ بھی شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اللہ نہ کرے جو شادی آگے بڑھے، بس اب میں جلد سے جلد وجیہہ حمید شاہ کو وجیہہ ولایت شاہ کے نام سے ہمیشہ کے لیے منسوب ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ وہ چاندنی کا مجسمہ بنی اس کی آنکھوں میں دیکھتی، اور وہ چاندنی کا مجسمہ اپنی آنکھوں کے نور سے اسے روشن کرتا تھا۔ تم میری آنکھوں کا نور ہو، وہ دھیرے سے بولی۔ تم میری زندگی کا سرور ہو، وہ بھی اس پر جانثار ہوا، اور چاندنی کے دو مجسمے دھیرے سے مسکرا دیے۔ جیا حمید صاحب اور فاطمہ بیگم کی اکلوتی اولاد تھی۔ حمید صاحب اور رانیہ دو ہی بہن بھائی تھے۔ رانیہ کی شادی اس کے خالہ زاد ہاشم سے ہوئی تھی، جبکہ حمید صاحب نے اپنی یونی فیلو فاطمہ سے پسند کی شادی کی تھی۔ رانیہ کو اللہ نے دو بچوں سے نوازا تھا، ولایت اور یشفا۔ وہ تینوں ساتھ پلے بڑے تھے۔ یشفا ولایت اور جیا سے بڑی تھی۔ رانیہ اور ہاشم نے اس کی شادی اس کے چچا علی کے بیٹے تیمور سے کر دی، اور ولایت کے لیے جیا کا ہاتھ مانگ لیا۔ حمید صاحب اور فاطمہ بیگم کو بھی ولایت بیٹے کی طرح عزیز ہے، اس لیے انہوں نے بھی فوراً ہاں کر دی۔ اور آج مری کی خوبصورت وادیوں میں وہ سانس لیتی وہ جھلی سی لڑکی اور اسی جوڑے میں سجی جنت کی حور لگ رہی تھی۔ لمبے کالے گھنے بال جن کے جوڑے کی شکل میں گجروں میں قید کیا ہوا تھا، کالی گہری آنکھوں میں شرارت لیے وہ دھوتیا رنگت کی حامل پری پیکر آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ تبھی کمرے کی کھڑکی میں کھٹ کھٹ کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ولایت اپنی تمام وجاہت لیے بند کھڑکی سے اندر آنے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی اور بند کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ کیا ہوا؟ کل رات کو بھی چوری چھپے چھت پر آ گئے تھے، اور آج جب تھوڑی دیر بعد ہمارا نکاح ہونے والا ہے تو اب بھی آپ کو سکون نہیں؟ جیا نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو اندر آ کر اپنی شیروانی درست کرنے میں لگا تھا۔ اف، آپ اس پر بھی تو میں 100 بار مر مٹوں، ولایت نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے شرماتے ہوئے ایک مکہ ولایت کے سینے میں جڑ دیا۔ اف، ظالم محبوبہ ہونے والی بیگم صاحبہ، ولایت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود سے قریب کر لیا۔ چھوڑیں اور جائیں یہاں سے، کوئی آ جائے گا، جیا نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ جیا بیگم، اب یہ ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھوں میں آ جانے ہیں، صرف میرے، وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر ابھی یہاں سے نہیں گئے نا تو ہم دونوں پاپا کے ہاتھوں آ جائیں گے، وہ بھی اسے تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی۔ کیا یار، میں نکاح سے پہلے تم سے ملنا چاہتا تھا اور تم مجھ سے ملنے کے پیار بھری دو باتیں کرنے کی بجائے بھاگ رہی ہو، وہ خفگی سے کہتا منہ موڑ گیا۔ ولایت کے غصے سے پھولے چہرے کو دیکھ کر وہ مسکراتی اور ہاتھ
بڑھا کر اپنے خفا خفا سے محبوب کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ خفا خفا سے محبوب اپنی محبوبہ کی ادا پر نثار ہونے لگا۔ آپ کا ناراض ہونا میری جان لیتا ہے۔ ولایت مسکرایا اور پیار سے انگوٹھا اس کے چہرے پر پھیرنے لگا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، محبت سے چور لہجے میں کہتے ہوئے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی کہ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز ہوئی اور وہیں ان کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ ارے لڑکی، بس تصویریں بناتی رہو گی یا کچھ کام بھی کرو گی؟ فاطمہ بیگم، جو باراتیوں کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھی، اپنی بھانجی لائبہ سے بولی، جو جیا کی شادی کے لیے ایک ہفتہ پہلے ہی اپنی ماں سیما بیگم کے ساتھ ان کی مدد کے لیے آ گئی تھی، لیکن کام سے زیادہ تصویروں میں مصروف تھی۔ اوف خالہ، اتنا پریشان نہ ہو، سب ہو جائے گا، چلے مجھے بتائے کیا کرنا ہے؟ وہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر لاڈ سے بولی۔ جا کر اپنے خالو سے پوچھو باراتیوں کے لیے ہار لائے یا نہیں، میں اتنے میں ذرا جیا کو دیکھا۔ وہ کہتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اوپر آ کر جیا کے کمرے کا لاک گھما کر اندر آئی تو حیران رہ گئی۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہو میری بیٹی۔ وہ آگے بڑھ کر جیا کی طرف آئی جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا جھومر ٹھیک کر رہی تھی۔ ارے ماما، آپ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس اپنی گڑیا کو دیکھنے آئی تھی، تمہاری تیاری مکمل ہوئی کہ نہیں؟ جی ماما، میں تیار ہوں، پارلر والی تیار کر کے چلی گئی۔ ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے مجھے، اللہ نظر بد سے بچائے، انہوں نے کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما۔ ماما مجھے کہیں نہیں جانا، آپ سب مجھے بہت یاد آئیں گے، وہ ان کے گلے لگ کر نم آنکھوں سے بولی۔ ہر لڑکی کو ایک دن سسرال جانا ہوتا ہے بیٹا، اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ اور ویسے بھی تم کون سے اتنی دور جا رہی ہو؟ اپنی پھپھو کے ہی تو جا رہی ہو، وہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے، تم وہاں خوب خوش رہو گی۔ فاطمہ بیگم اس سے الگ ہوئی اور اس کے آنسو صاف کیے۔ چلو اب رونا بند کرو اور میں نیچے جا کر ذرا انتظام دیکھوں، تم یہاں آرام سے بیٹھ کر انتظار کرو۔ وہ مسکرا کر کہتی باہر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ فوراً کھڑکی کی طرف آئی جہاں ولایت بندر بنا لٹکا ہوا تھا۔ کیا بندر بنے لٹکے ہیں؟ ابھی تک گئے کیوں نہیں؟ مامی گئیں؟ ولایت نے اس کی بات اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو گئیں، اب آپ بھی جائیں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ یار دل نہیں کر رہا، وہ بیچاری سی شکل بنا کر بولا۔ جیا اس کو دیکھ کر ہنس دی۔ جائیں گے نہیں تو لینے کیسے آئیں گے؟ وہ آنکھ مار کر بولی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، بہت چلاک ہو گئی ہو، چلو چلتا ہوں، لیکن واپس آنے کے لیے۔ وہ فلائنگ کس دیتا وہاں سے کود گیا۔ ارے بیوقوف آدمی لگتا ہے، بارات میں ویل چیئر پر بیٹھ کے آنے کا ارادہ ہے، وہ اس کے اس طرح کودنے پر بولی۔ نہیں جانم، اب تو گھوڑے پر ہی آئیں گے، وہ ہاتھ ہلا کر کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور وہ مسکراتے ہوئے اس کو جاتا دیکھ کر دھیرے سے بڑبڑائی۔ میں تم سے تب سے محبت کرتی ہوں جب میں محبت کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی۔ باراتیوں کی آمد تھی، پورے گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ باراتیوں کا استقبال دھوم دھام سے کیا جا رہا تھا۔ شہزادہ اپنی دل کی ملکہ کو لینے آ گیا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی اپنے دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سندری جو بچپن سے اپنے شہزادے کے آنے کا خواب دیکھا کرتی تھی، آج وہ پایہ تکمیل کو جا پہنچا تھا۔ نکاح کا شور مچا، دلہن کو باہر لے آیا گیا۔ ولایت نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو سرخ دوپٹے کے اس پار نظریں جھکائے شرمائی گھبرائی سی بیٹھی تھی۔ صرف چند لمحوں کی دوری تھی جس کے بعد اس نے ہمیشہ کے لیے اس کی دسترس میں آ جانا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ دعا کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے ملتے مبارکباد دینے لگے۔ جیا نے نظر اٹھا کر اپنے مجازی خدا کو دیکھا۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اپنی دل کی ملکہ کو دیکھ رہا تھا۔ محبت کے سفر میں قدم رکھ دیے گئے تھے۔ وہ ولایت کی نظروں کا تاب نہ لے سکی اور شرما کر نظر جھکا گئی۔ میں ہاری ہوں اپنے یار کی مست نگاہوں پہ، وہ بھر لے مجھے اپنی باہوں میں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی پورے کمرے کو ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پورے کمرے کو گلاب کے پھول اور موم بتیوں سے سجایا ہوا تھا۔ دل کو چھو لینے والی گلاب کی خوشبو تازگی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ جو دن بھر کی تھکن لیے بیٹھی تھی، سب پل بھر میں دور ہو گئی تھی۔ وہ بیٹھی ابھی کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے وجود میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہونے لگا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ لاک لگا کر چلتا ہوا بیڈ تک آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ نظریں اس کے سبھی چہرے پر جمائے جو چاندی کا مجسمہ بنی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ولایت نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ اس نے لرزتی پلکوں کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی میں اس کے آویزوں کی چمک اور بڑھ گئی۔ چاندنی کا مجسمہ آنکھوں میں بے پناہ محبت لیے ہوئے تھا۔ اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے خواب کی تعبیر اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ جیا نے نظر اٹھائے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ بولنا چاہا کہ ولایت نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر بولنے سے روکا۔
ابھی نہیں، آج میرا دن ہے، مجھے بولنے دو۔ ولایت کے کہنے پر اس نے واپس نظر جھکا لی۔ وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی، آج چاہتے ہوئے بھی اس کو نظر اٹھا کر دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ جس کچی عمر میں لوگ کھلونوں کا سوچتے ہیں، میں نے تب بھی صرف تمہیں سوچا تھا۔ مجھے تم سے اتنی محبت کب کیسے ہو گئی میں خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن بس اتنا جانتا ہوں جب تک میرے سینے میں یہ دل دھڑکتا رہے گا، ہر وقت تمہارا دم بھرتا رہے گا، میری ہر صبح تم سے شروع اور رات تم پر ہی ختم ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، اگر مجھ سے معاملات بگڑ جائیں کریں تو انہیں میں سدھارنے کی کوشش بھی کروں گا۔ ہم لڑیں گے مگر پھر ایک دوسرے کو منا بھی لیا کریں گے، آخر محبت کے قرض ایسے ہی تو ادا کیے جاتے ہیں۔ وہ اس کو آنکھوں سے دل تک اتارتے ہوئے کہہ رہا تھا، پھر وہ خاموش ہو گیا، گویا اب وہ بولنا نہیں سننا چاہتا تھا۔ اب تم کچھ بولو۔ جیا نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، یعنی وہ اب اس کو سننا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، ساری باتیں زبان پر آ کر دم توڑ گئی، اسے سمجھ نہ آئے کہ کیا بولے۔ وہ اسے ایسے ہی دیکھتی، کچھ دیر بعد بس اتنا بولی، تم سے محبت ہے۔ چاندی کا مجسمہ مسکرایا، آنکھیں چار ہوئیں اور وہ اپنی محبت کی روشنی میں اسے لیے اترتا گیا۔ محبت کی بارش ہے، اس پر برساتا رہا، وہ بھی اس کی بارش میں بھیگنے لگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی محبت بڑھتی جا رہی تھی، دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ اپنی شادی کو یادگار بنانے ایک ہفتے بعد وہ اپنے ہنی مون کے لیے پیرس چلے گئے۔ ولایت کی محبت میں دن کتنی تیزی سے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ پیرس کی گلیوں میں محبت کے لمحات گزارتے وہ اپنی شادی شدہ زندگی کے دنوں کو یادگار بنا رہے تھے کہ ایک دن پاکستان واپسی کے لیے ہوٹل سے نکلتے ولایت کو کسی نے آواز دی۔ وہ جو اپنی کلیئرنس کروا کر ایئرپورٹ کے لیے ہوٹل سے نکل رہے تھے، آواز پر رک گئے۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکی آواز دیتی انہی کی طرف آ رہی تھی۔ قریب آتے ہی وہ ولایت کے گلے لگ گئی۔ "واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز ولایت"، وہ ولایت سے الگ ہوتے ہوئے چہکتی ہوئی آواز میں بولی۔ "ویرا، تم یہاں کیسے؟" وہ بھی اسے دیکھ کر خوش ہوا۔ "بس ورلڈ ٹور پر، میرا دنیا گھومنے کا شوق"، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ "تو یہ ٹور پاکستان میں کب کر رہی ہو؟" وہ ہنستے ہوئے بولا۔ جیا خاموشی سے کھڑی تھی۔ ویرا کا ولایت کے گلے لگنا اس کو برا لگا تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ ولایت صرف اس کا ہے، وہ اپنے دل کو سمجھا گئی۔ وہ ان کو فارسی میں باتیں کرتے سن رہی تھی۔ ولایت جب سے ایران سے پڑھائی مکمل کرکے پاکستان آیا تھا، وہ اکثر فارسی میں اس سے ہم کلام ہوتا تھا، جس کو سمجھنے کے لیے اس نے کتنی ہی کتابیں فارسی کی پڑھ ڈالی، لیکن ولایت کی طرح فارسی میں کمال حاصل نہ کر پائی۔ وہ ابھی بھی ان کی کچھ باتوں کو سمجھ پا رہی تھی اور کچھ باتیں اس کے سر کے اوپر سے ہو کر گزر رہی تھی۔ جیا اتنا تو جان گئی تھی کہ جب ولایت پڑھائی کے لیے ایران گیا تھا تو وہیں ویرا سے پڑھائی کے دوران ہی اس کی دوستی ہوئی تھی۔ "ابھی تو خیر میرا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں"، ویرا کے جواب پر جیا کے دل میں اطمینان اترا۔ "چلو ٹھیک ہے، لیکن جب بھی آنا ہو ہمیں اپنی مہمان نوازی کا موقع ضرور دینا"۔ ولایت کے کہنے پر وہ ہنسی۔ ہاں تو تمہیں نہیں دوں گی تو اور کس کو دوں گی"، اس نے آنکھ مار کر کہا تو ولایت ہنس دیا۔ جیا کو ان کی باتوں سے خوفت ہو رہی تھی، اور ولایت پر غصہ بھی آ رہا تھا جو اسے بھلائے دوسری عورت سے باتوں میں مصروف تھا، اس لیے اس نے خود ہی ولایت کی توجہ اپنی طرف دلائی۔ "ولایت، ہمیں چلنا چاہیے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے"، اس کے کہنے پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ "یہ کون ہے؟" ویرا اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتی ولایت سے پوچھنے لگی۔ "یہ"، ولایت نے مسکراتے ہوئے محبت پاش نظروں سے جیا کی طرف دیکھا۔ ولایت کا یوں دیکھنا ہی اس کے دل کو اطمینان بخشتا گیا۔ "میری زندگی ہے، میری بیوی ہے"۔ "واٹ، تم نے شادی کر لی؟" ویرا حیران ہوئی۔ "ہاں بالکل"، وہ کہتا ہوا جیا کی طرف مڑا۔ "جیا، یہ ویرا ہے میری یونی فیلو، اور ویرا یہ جیا ہے میری بیوی"۔ "ہیلو"، ویرا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے جیا نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ کچھ دیر یوں ہی باتیں کرنے کے بعد وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ وہاں سے جاتے وقت جیا نے سکون کا سانس لیا، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کیا تباہی لانے والا ہے۔ پیرس سے واپس آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، زندگی اپنی روٹین پر واپس آ گئی تھی۔ وہ کمرے میں ٹہلتی، کب سے ولایت کا انتظار کر رہی تھی، بار بار رک کر گھڑی پر نظر ڈالتی اور پھر ٹہلنا شروع کر دیتی۔ اف، کہا بھی تھا آفس سے جلدی آئے گا، لیکن نہیں، جناب کو کوئی فکر ہی نہیں کہ بیوی گھر پر اکیلی ہے۔ جی نہیں، جناب کو بہت فکر ہے، اس لیے وہ بیوی کے بلانے پر آ بھی گیا۔ وہ جو ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے خود ہی بڑبڑا رہی تھی، تبھی دروازے پر کھڑے ولایت کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور شانوں سے پکڑ کر اپنا مقابل کیا۔ "کیا کہہ رہی تھی، مجھے تمہاری فکر نہیں؟" اس نے مصنوعی غصے سے جیا کو آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ "ہاں تو کہا بھی تھا جلدی آئیے گا گھر
پر کوئی نہیں ہے، سب یشوا آپی کی طرف گئے ہیں، لیکن آپ کو کیا؟ آپ کا تو آفس کا کام زیادہ ضروری ہے، کہا تھا میں نے ماما بابا کے ساتھ مجھے بھی یشوا آپی کے بیٹے کو دیکھنے جانے دیں، لیکن نہیں، کتنا دل تھا میرا کہ میرے بھی بھانجی بھانجی ہو، میں انہیں اپنی گود میں لوں، ان کے ساتھ کھیلوں، لیکن آپ سے میری خوشی نہیں دیکھی جاتی۔ وہ بھی ولایت کو گھورتے ہوئے بولی۔ ولایت اس کی بات پر کھل کر ہنسا۔ جانا، یہ عمر بھانجے بھانجیوں سے کھیلنے کی نہیں بلکہ اپنے بچے سنبھالنے کی ہے۔ آپ ہی کے پاس میں کل تمہیں لے جاؤں گا، ابھی ہم اپنے بچوں کی پلاننگ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنے لگا کہ جیا نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے دور کیا۔ طرح کی باتیں نہ کریں، جا کر چینج کر لے، تب تک میں کھانا لگاتی ہوں، وہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی۔ شرم سے اس کے کان تک سرخ ہو گئے تھے۔ ولایت اس کی حالت پر کہکا لگاتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا اور وہ شکر کا سانس لیتی کچن میں آ گئی۔ کھانا ٹیبل پر لگا کر وہ ولایت کا ہی انتظار کر رہی تھی جب وہ سیڑھیاں اترتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا جا رہا تھا۔ کھانا کھاتے وہ اپنا چمچہ اس کے منہ کے آگے کر دیتا اور وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کھا لیتی۔ تمہیں ویرا یاد ہے جو ہمیں پیرس میں ملی تھی؟ ولایت نے کھانا کھاتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ اس نے الجھ کر سوال کیا۔ وہ کل پاکستان آ رہی ہے، ویسے تو وہ ہوٹل میں رک رہی ہے، لیکن میں نے منع کر دیا تاکہ ہمیں بھی کچھ مہمان نوازی کا موقع مل جائے، اسی لیے وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ تم اس کے لیے کمرہ تیار کرا دینا، ولایت نے آخری نوالہ اس کو کھلاتے ہوئے کہا۔ جیا کو ایک دم پندہ سا لگا، نوالہ اس کے حلق میں اٹکا۔ ولایت نے فوراً گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر سہلانے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ گلاس لبوں سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ وہ یہاں کیوں آ رہی ہے؟ جیا کو ایک دم سے بے چینی ہونے لگی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کیا مطلب یہاں کیوں آ رہی ہے؟ ولایت نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے وہ تو پاکستان نہیں آنے والی تھی، تو اب اچانک کیسے ارادہ ہو گیا؟ جیا گڑبڑائی لیکن فوراً ہی بات سنبھال گئی۔ وہ ایسی ہی ہے، کبھی بھی موڈ بدل جاتا ہے۔ خیر میں کمرے میں جا رہا ہوں، تم کافی بنا کر لے آنا۔ وہ رومال سے ہاتھ صاف کرتا ہوا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جیا بھی برتن سمیٹ کر کچن میں آ گئی اور کافی بنانے لگی۔ اوف، میں نے بے وجہ ہی اسے سر پر سوار کر لیا ہے، آ رہی ہے تو آ جائے، دوست ہی تو ہے۔ میں بھی پتہ نہیں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں اس کو لے کر۔ وہ اپنی تمام تر سوچوں کو جھٹکتی ولایت کے لیے کافی بنا کر کمرے میں لے آئی، جہاں ولایت بیڈ پر نیم دراز اسی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کافی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ جانے لگی کہ ولایت نے اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لے کر خود پر گرا لیا، اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے۔ کہاں جا رہی ہو؟ شوہر تھکا ہارا گھر آیا ہے، یہ نہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کر 2 گھڑی باتیں ہی کر لو، لیکن نہیں، محترمہ کے کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ اس کے چہرے پر آئی لٹ کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ اچھا، اب بیوی یاد آ گئی؟ اور جو میں اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اس کا کیا؟ اب سزا تو ملے گی، آپ بھی انتظار کریں، تب تک میں کام نپٹا کر آتی ہوں۔ وہ کہتی اٹھنے لگی کہ ولایت نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر لیا۔ اور شوہر کو انتظار کروانے کی سزا جانتی ہو؟ ولایت نے مصنوعی غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جیا نے اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ولایت کی آنکھوں میں شرارت اتری۔ اس کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر جیا ہاتھ پیر چلاتی مزاحمت کرنے لگی۔ ولایت، نہیں، مجھے بہت کام ہے۔ نہیں جانب، اب تو سزا ملے گی، ولایت کہتا ہوا اس کو گھما کر اس کے اوپر آیا اور اس کی گردن پر جھک گیا۔ جیا کی بھی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ یشوا رانیہ اور ہاشم صاحب کے ساتھ کل رات ہی گھر آ گئی تھی۔ پورے گھر میں شور سا مچا ہوا تھا۔ بچے کی آمد کے باعث سب کے چہروں پر خوشی در آئی تھی۔ لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی جا رہی تھی۔ جیا کا تو دل ہی چھوٹے تیمور میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ صبح سے وہ اسے اپنی گود میں لیے پورے گھر میں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ بچے کے ساتھ بچی بنی رانیہ کو وہ اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ ان کو اپنی بھتیجی جان سے پیاری تھی، اس لیے غیروں میں بیاہ کرنے کی بجائے اپنی ہی بہو بنا لیا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے جب ولایت ویرا کو اپنے ہمراہ لیے گھر میں داخل ہوا۔ جیا، جو علی یشوا کا بیٹا، میں مصروف تھی۔ ویرا کو ولایت کے ساتھ دیکھتے ہی اسے عجیب سی جلن محسوس ہوئی۔ اوف، کیا ہو گیا؟ مجھے حد ہے، پتہ نہیں کیوں ایسی منفی سوچیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ اسے خود سے خوف سی ہونے لگی۔ السلام علیکم، اس نے لاؤنج میں آ کر سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹا یہ کون ہے؟ رانیہ نے ویرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماما بابا، یہ ویرا ہے، میرے ساتھ یونی میں پڑھتی تھی، کچھ دنوں کے لیے پاکستان گھومنے کے لیے آئی ہے، تب تک ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آؤ بیٹا ہمارے ساتھ بیٹھو۔ رانیہ کو ویرا کا آنا اچھا لگا، وہ بہت مہمان نواز خاتون تھی۔ ویرا سب سے مل کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹا آرام سے رہنا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہنا۔ ہاشم صاحب شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ گئے۔ اچھا بیگم صاحبہ، اب ہم نکلتے، آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔
چلے ٹھیک ہے۔ رانیہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور انہیں چھوڑنے ان کے ساتھ دروازے تک چلی گئی۔ تبھی لاؤنج میں بیٹھی ویرا نے جیا کو مخاطب کیا جو علی کو یشوا کی گود میں دے رہی تھی۔ کیسی ہو جیا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، جیا نے مسکرا کر کہا۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہی ہوں گی، مجھ جیسا ہینڈسم شوہر جو ملا ہے، ولایت نے جیا کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ مار کر کہا، جس پر یشوا اور ویرا ہنس دی۔ وہیں جیا نے اسے گھوری سے نوازا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، ہماری جیا کسی سے کم تھوڑی ہے، یشوا نے جیا کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، جس پر جیا نے اپنی فرضی کالر کھڑے کرتے ہوئے ولایت کی طرف دیکھا۔ صحیح آپی، آپ نے پارٹی بدل لی؟ ولایت نے شکوہ کناں نظروں سے یشوا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، میں ہمیشہ سے جیا کے ساتھ تھی، یشوا نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر اب میں بھی اکیلا نہیں، اگر آپ جیا کی ٹیم میں ہیں تو میری ٹیم میں بھی ویرا ہے۔ کیوں ویرا؟ ولایت نے کہتے ہوئے ویرا کی تصدیق چاہی۔ بالکل، اور ویرا نے تصدیق کر بھی دی۔ جیا ولایت کے سامنے صوفے پر بیٹھی ان دونوں کو مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سے خوف اور وسوسوں نے جانے کیوں جگہ بنانا شروع کر دی تھی۔ ویرا کو آئے 3 ہفتے ہوئے تھے، ولایت اب اکثر ویرا کے ساتھ ہی پایا جاتا تھا۔ ولایت آئے دن اس کو لے کر پاکستان کی سیر کو نکلا ہوتا۔ وہ جیا کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا، پر ویرا اور ولایت کی باتوں کے بیچ اسے اپنا وجود بے معنی سا لگتا، اس لیے وہ اکثر کام کی مصروفیت کا بہانہ بنا کر گھر پر رک جاتی اور ولایت اور ویرا کو لے کر چلا جاتا۔ جیا کو ان کی دوستی سے مسئلہ نہیں تھا، بس ان دونوں کے بیچ بے تکلفی اسے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تاہم ولایت کی عزت کی خاطر اس نے اپنا رویہ ویرا سے خراب نہیں کیا، نہ ہی ولایت سے اس موضوع پر کوئی بات کی، اسے بس ویرا کے واپس جانے کا انتظار تھا۔ آج یشوا کی حالت بہتر تھی، اس لیے ولایت نے سب کے ساتھ باہر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ جیا نے جانے سے انکار کر دیا، مگر یشوا کے کہنے پر مان گئی۔ بھاپ اڑاتی کافی کا کپ ہاتھ میں لیے وہ چاروں مری کی سڑکوں پر چلتے ماحول سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رانیہ اور ہاشم صاحب ان کے ساتھ نہیں آئے تھے، اس لیے یشوا علی کو ان کے پاس ہی بچے کے لیے پہلے ہی ٹھنڈ تھی، اسی لیے اسے ساتھ لانا مناسب نہیں تھا۔ ابھی وہ چاروں سڑک پر چل ہی رہے تھے جب جیا کی نظر ایک آئس کریم والے پر پڑی۔ ولایت، مجھے آئس کریم کھانی، وہ بچوں کی طرح اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولی۔ بچوں جیسی ضد مت کرو جیا، میں پاگل نہیں ہوں جو اتنی ٹھنڈ میں تمہیں آئس کریم کھانے دوں۔ ولایت پلیز، ابھی جیا بول ہی رہی تھی کہ ویرا ولایت کا بازو تھامتے اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے بولی۔ ولایت، وہ دیکھو کتنی خوبصورت جگہ ہے، آؤ ہم وہاں چل کر تصویریں لیتے ہیں۔ وہ ولایت کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھ گئی۔ جیا وہیں کھڑی ولایت کو دور جاتے دیکھتی رہی، دل میں کچھ چھین سے ٹوٹا۔ تبھی یشوا جیا کے پاس آئی اور اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے پیار سے بولی، آؤ جیا، میں تمہیں آئس کریم دلاتی ہوں۔ نہیں آپی، مجھے نہیں کھانی، جیا نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے یشوا کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں کہ بچی، سب جانتے ہیں تم آئس کریم کی کتنی دیوانی ہو، آؤ ہم دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ نہیں آپی، آپ کھائیں تو بچے کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں آپی، آپ کھائیں گی تو بچے کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ارے کوئی نہیں، میں آئس کریم والے سے کہوں گی کہ بھائی ذرا ٹھنڈ فری آئس کریم دیں تاکہ ہمیں ٹھنڈ نہ لگے۔ یشوا کی بات پر جیا کھلکھلا کر ہنسی۔ یشوا کو اس کی ہنسی سے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ یشوا اسے لے آئس کریم والے کے پاس آئی، دونوں باتیں کرتی آئس کریم کھانے لگی، لیکن جیا کا ذہن ولایت اور ویرا میں ہی اٹکا تھا جو ان سے تھوڑا دور کھڑے تصویریں لینے میں مصروف تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، جیا اب خاموش رہنے لگی تھی۔ اس کی خاموشی ولایت کے علاوہ سب نے ہی نوٹ کر لی تھی۔ ولایت اور ویرا کی بے تکلفی یشوا کو بھی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ یوں ایک دوسرے سے الگ کر بیٹھنا، ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کر بات کرنا، یہ سب یشوا کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ولایت سے اس کے بارے میں بات کرنے کا سوچ رہی تھی کہ تیمور اسے لینے آ گیا اور بات کیے بنا اسے گھر جانا پڑا۔ جیا، جو یشوا سے تھوڑی بہت بات بھی کر لیتی، اس کے جانے کے بعد بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ رانیہ سے اس کی خاموشی دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ اکثر کام سے فارغ ہو کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ گھر میں مہمان کی موجودگی کی وجہ سے انہوں نے ولایت سے کوئی بات نہیں کی، بس خاموشی سے ویرا کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، بالآخر وہ دن آ گیا جس دن ویرا کو واپس چلے جانا تھا۔ وہ کمرے میں ولایت کے ساتھ مل کر اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب اسے کمرے میں لگے پردے پر لال بیگ چلتا نظر آیا۔ اس نے چلاتے ہوئے ولایت کا بازو پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ ولایت نے اس کے چلانے پر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے پردے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا وہ آگے بولو گی بھی یا بس وہ کرتی رہو گی؟ وہ پردے پر۔ کیا پردے پر؟ ولایت کہتا ہوا پردے کے پاس آ کر دیکھنے لگا۔ کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا یہاں لال بیگ ہے۔ ویرا پردے کے
پردے کو ہاتھ سے ادھر ادھر کرتی کہہ رہی تھی کہ تبھی پردے سے الجھ کر چیختی ہوئی نیچے گری۔ ولایت بھی اس کو پکڑنے کے چکر میں اس کے ساتھ ہی پردے سے لپٹ کر نیچے گرا۔ ویرا کی چیخ سن کر کمرے میں آتی جیا اور رانیہ دروازے پر ہی رک گئی۔ ولایت کو ویرا کے اوپر دیکھ کر جیا کا اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ ولایت نے چہرہ اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ شکوہ، ملال، ٹوٹے مان کی کرچیاں، کیا کچھ نہیں تھا جیا کی آنکھوں میں۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی واپس مڑ گئی۔ رانیہ بھی تعصب بھری نظروں سے انہیں دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ ولایت خود کو پردے سے آزاد کرتا فوراً کمرے میں آیا جہاں وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ جیا! ولایت نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پکارا۔ اس کی پکار پر بھی وہ مڑی نہیں۔ جیا، جیسے تم سمجھ گئے ایسا کچھ نہیں ہے، ولایت نے کہتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا جسے بے دردی سے جیا نے جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، وہ چیخی۔ جیا! ولایت اس کے رویے پر حیران ہوا۔ نکل جاؤ، مجھے تمہاری جھوٹی محبت اور ہمدردیوں کی ضرورت نہیں، جاؤ یہاں سے۔ کیا بکواس کر رہی ہو، ہوش میں تو ہو؟ ولایت بھی غصے سے دھاڑا۔ میں ہوش میں ہی ہوں، تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنی اس ویرا کے پاس۔ اس نے چیختے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ ٹھیک ہے جا رہا ہوں، رہو اکیلی۔ ولایت بھی غصے سے کہتا باہر چلا گیا۔ آخر مرد تھا، کہاں عورت کی اونچی آواز برداشت کر سکتا۔ وہ اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ کب بدل گیا تھا اتنا پتہ ہی نہیں چلا۔ جس نے کبھی پیار کے علاوہ دوسری زبان میں بات تک نہیں کی تھی، آج وہ ایک غیر عورت کی وجہ سے اس پر چلا رہا تھا۔ جیا سر تھامے بیٹھتے ہی چلی گئی۔ ولایت گھر آیا تو پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اس کے دیر سے گھر آنے پر لانچ میں اس کا انتظار کرتی تھی، آج وہ نہیں تھی۔ وہ جیا سے جھگڑے کے بعد ویرا کو چھوڑنے ایئرپورٹ چلا گیا تھا۔ ویرا جاتے وقت جیا سے ملنے اس کے پاس آئی تھی اور جیا نے تب بھی ولایت کی عزت رکھ لی۔ اس نے اچھے سے ویرا کو خدا حافظ کیا۔ ویرا سب سے مل کر ولایت کے ساتھ ایئرپورٹ چلی گئی۔ ویرا کو ایئرپورٹ چھوڑ کر وہ بے مقصد ہی گاڑی کو سڑکوں پر دوڑاتا رہا۔ اسے جیا پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ جو اس سے اتنی محبت کرتا تھا، وہ اس پر شک کر رہی تھی۔ ویرا صرف اس کی دوست تھی، پر جیا نے اس کے تعلق کو غلط رنگ دے دیا تھا۔ بقول ولایت اس کی محبت کو گالی دی تھی۔ کافی دیر یوں سڑکوں پر گاڑی دوڑانے کے بعد وہ دیر رات کو گھر آیا، پر گھر میں چھائے سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ چلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا۔ اس کا ارادہ جیا سے بات کر کے غلط فہمی کو دور کرنا تھا، لیکن کمرے میں اسے موجود نہ پا کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے بھاگ کر واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیا تم اندر ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ جواب نہ پا کر اس نے خود ہی دروازہ کھول دیا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ کچن میں جا کر دیکھنے کا تھا۔ جو خیال اس کے ذہن میں آ رہے تھے وہ خود ہی ان کی مسلسل نفی کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ تبھی اسے اپنے پیچھے سے رانیہ کی آواز آئی۔ وہ چلی گئی۔ رانیہ جو اپنے کمرے سے نکل کر پانی لینے کچن میں جا رہی تھی، ولایت کو بھی کچن میں جاتے دیکھ کر گویا ہوئی۔ کیا مطلب، کہاں چلی گئی؟ ولایت جواب جانتا تھا، لیکن ایک امید کے لیے کہ شاید وہ جو سوچ رہا ہے وہ غلط ہو، اس نے رانیہ سے پوچھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، یہ گھر چھوڑ کے۔ رانیہ کی بات پر ولایت کو یوں لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ ماما، آپ نے روکا کیوں نہیں اسے؟ ولایت نے شکوہ کناں نظروں سے ماں کو دیکھا۔ میں نے بہت کوشش کی پر وہ نہ مانی، تو مجھے بھی زبردستی اسے روکنا اچھا نہیں لگا۔ اور اب تمہیں اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ اگر پہلے اس کی قدر کر لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تم نے مجھے میرے بھائی بھابھی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا ولایت، وہ افسوس سے کہتی وہاں سے چلی گئی اور ولایت اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ جیا کا اس طرح گھر آنا حمید صاحب اور فاطمہ بیگم کو پریشانی میں مبتلا کر گیا، مگر جیا کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے رہنے آئی ہے۔ دوسری طرف جیا کے چلے جانے پر ولایت نے بھی بہت کوشش کی اس سے رابطہ کرنے کی، پر وہ تو نہ جانے کون سی قسم کھا کے بیٹھی تھی، خود سے رابطے کے سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ ولایت جیا سے ملنے اس کے گھر گیا تو تبھی حمید صاحب اور فاطمہ کو ان کے جھگڑے کا علم ہوا۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے، مگر جیا نے ولایت سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ولایت کو اپنا یوں خالی ہاتھ لوٹائے جانا آگ بگولا کر گیا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد ولایت بھی دوبارہ اسے ملنے نہیں گیا۔ انہی لڑائی جھگڑوں میں ایک ماہ گزر گیا۔ ولایت کی لا تعلقی سے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ وہ ناراض تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے منائے، پر وہ تو اس سے لا تعلق ہو کر بیٹھ گیا تھا، کیا اس کا اتنا بھی حق نہ تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو سکے؟ وہ انہی سوچوں میں گھری دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ حمید صاحب اور فاطمہ بیگم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، مگر رشتے نہ بگڑ جائے اس لیے خاموش رہے۔ دوسری طرف ولایت کا غصے سے برا حال تھا۔ اپنی انا میں وہ جیا کو اس کے حال پر چھوڑ چکا تھا۔ دن گزرتے گئے، لیکن ان دونوں میں سے کسی نے بھی پہل نہ کی۔ دونوں طرف سے خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ ایک دن جیا کے وکیل کی طرف سے ولایت کو ایک لفافہ موصول ہوا۔ اس لفافے میں خلا کے پیپرز تھے۔ ان پیپرز کو دیکھ کر ولایت کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جسے وہ صرف جھگڑا سمجھ رہا تھا، وہ بات کتنی سنگین صورت اختیار کر گئی، اسے اب احساس ہوا تھا۔
وہ اتنی سنگ دل کب سے ہو گئی؟ کیا اسے میری محبت کی بھی پرواہ نہیں جو اتنا بڑا فیصلہ خود ہی لے لیا؟ ولایت بیڈ پر لیٹا کب سے اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیا کروں، کس طرح سے بات کروں کہ اس مسئلے کا حل نکل آئے۔ وہ کسی سے بات کرنا چاہتا تھا، اپنے دل کو ہلکا کرنا چاہتا تھا، مگر گھر میں ماما بابا سے بھی اس بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا، وہ پریشان ہو جاتے۔ کیا کروں؟ وہ کہتا ہوا اٹھ بیٹھا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ تبھی کسی کا خیال اس کے ذہن میں آیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس سے بات کرتا ہوں، ضرور کوئی حل نکل آئے گا، کہتا ہوا بیڈ سے اٹھ گیا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ آپ ہی وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں جو اس نے خلا کا فیصلہ کر لیا؟ ولایت یشفا کے پاس آیا۔ اس وقت اسے کسی ہمدردی کی ضرورت تھی جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکے۔ یشفا سے زیادہ کون اسے سمجھ سکتا تھا؟ اس وقت وہ اس کے کمرے میں بیٹھا اسے اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ یشفا بھی اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک دن یہی ہونا تھا، اس لیے وہ ولایت سے بات کرنا چاہتی تھی، پر قسمت نے موقع ہی نہیں دیا، اور اب وہ انجام اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ولایت، اس سب کی وجہ تم ہی ہو۔ اگر تم اپنے اور ویرا کے درمیان ذرا فاصلہ رکھتے تو آج یہ نہیں ہوتا۔ آپ بھی مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ ولایت شاکڈ ہوا۔ میں شک نہیں کر رہی، سمجھا رہی ہوں تمہیں۔ یشفا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر ولایت نے فوراً اپنا ہاتھ خفگی سے پیچھے کھینچ لیا۔ رہنے دیں، آپ بھی جیا کی سائیڈ لے رہی ہیں۔ ایک تو آپ سب عورتیں ایک دوسرے سے اتنا جیلس کیوں ہوتی ہیں؟ جیلس نہیں، انسیکیور ہوتی ہیں۔ اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن کوئی بھی عورت شراکت داری برداشت نہیں کرتی، تو مرد بھی تو اپنی عورت پر کسی غیر مرد کی ایک نگاہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو سوچو ایک عورت کیسے یہ برداشت کر لے گی کہ اس کے جیسا حق کسی اور کو بھی دیا جائے؟ ایک عورت ایک مرد کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ جاتی ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنا گھر جس نے اپنا بچپن گزارا ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتی ہے، اور بدلے میں مرد سے کیا مانگتی ہے کہ وہ اس کی محبت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو تم بتاؤ، کیا وہ غلط ہے؟ نہیں، لیکن میں کب اس کی محبت میں کسی کو شریک کر رہا ہوں جو وہ یہ سب کر رہی ہے؟ ولایت نے الجھن بھری نظروں سے یشفا کو دیکھا۔ ولایت، اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک فاصلہ رکھا ہے جس کو اگر تم پار کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ویرا، تمہاری دوستی ہم نے مان لی، لیکن تمہارے اور ویرا کے درمیان کی بے تکلفی ٹھیک نہیں تھی۔ اللہ نے مرد اور عورت کی دوستی کی اجازت نہیں دی۔ مرد اور عورت کی دوستی ایک حرام رشتہ ہے، اور حرام رشتہ دیمک کی طرح ہوتا ہے جو ہمارے حلال رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ مگر یہ تو ہو گئی ہمارے مذہب کی باتیں، کیونکہ ہم مذہب کے اتنے پابند نہیں، اس لیے میں تمہیں دنیاوی طور پر سمجھاتی ہوں۔ جیا، تمہاری بیوی سے شرعی اور قانونی دونوں حیثیت حاصل ہے، لیکن ویرا، اسے تو کوئی قانونی حیثیت بھی حاصل نہیں کہ وہ تمہاری دوست ہے۔ دنیا کا کوئی قانون بھی تمہیں اسے دوستی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم ویرا سے دوستی ختم کرو، مگر اپنے اور اس کے درمیان ایک فاصلہ رکھو۔ تم دونوں کے درمیان جتنی بے تکلفی ہوگی، ہماری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو یہ ہی سمجھتا کہ تم دونوں کے بیچ کچھ ہے۔ اس میں جیا کی نہیں، تمہاری غلطی ہے۔ یشفا بول کر خاموش ہو گئی۔ ولایت جو سر جھکائے بیٹھا تھا اس کے خاموش ہونے پر گویا ہوا۔ اب میں کیا کروں ابھی؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ اسے مناؤ، انا میں کچھ نہیں رکھا۔ ولایت، جھک جانے سے رشتے بچ جائیں تو جھک جانا ہی بہتر ہے۔ لیکن ابھی اگر یہی بات ہے تو ہم بیٹھ کر آرام سے بات کر سکتے ہیں۔ اس میں گھر چھوڑ کر جانے کی کیا بات تھی، اور یوں طلاق کا مطالبہ کرنا؟ ولایت کی بات پر یشفا نے گہرا سانس لیا، پھر ولایت کو دیکھتے ہوئے بولی، وہ ناراض تھی تم سے، اس لیے گھر سے چلی گئی تاکہ تم اسے مناؤ۔ تو میں گیا تو تھا اسے منانے۔ ولایت نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ تم گئے تھے، لیکن جب وہ نہ آئی تو تم نے کیا کیا؟ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، جبکہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ولایت، وہ اگر پہلی دفعہ میں نہیں مانی تو دوبارہ جاتے اسے منا لیتے، مگر تم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک مان تھا اسے تم پر کہ تم اسے منا لو گے، پر تم نے وہ بھی چھین لیا۔ اور جہاں تک رہی خلا کی بات، تو یشفا رکی، تو ولایت نے اسے آگے بولنے پر اکسایا۔ تو 2 دن پہلے جب میں علی کے چیک اپ کے لیے ہسپتال گئی تھی، مجھے وہاں جیا ملی تھی۔ تمہاری بے رخی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی، کھانا پینا تک چھوڑ دی، وہ بہت کمزور ہو گئی ہے، اور اس سب کا اثر نروس بریک ڈاؤن کی صورت میں باہر آیا ہے۔ وہ یہ ہی نہیں، اس نے اپنا بچہ بھی کھو دیا ہے۔ ولایت، یشفا کی بات پر وہ ساکت نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے ایسے دیکھ رہا ہے۔ جو کچھ ابھی یشفا نے کہا تھا اس کا وہم ہے۔ میں نے کہا نا ولایت، حرام رشتے حلال رشتوں کو نگل لیتے ہیں۔ ویرا اور تمہارے رشتے میں بھی تمہارے ہونے والے بچے کو نگل لیا۔ جس بچے کے لیے تم نے اتنے خواب سجائے تھے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ اللہ نے جو حدود بنائی ہے اس کو پار کرو گے تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ ولایت آنسو بہاتے خاموشی سے یشفا کو سنتا رہا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، کتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا اس کا۔ جس بچے کے وہ خواب سجایا کرتے تھے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ان سے دور چلا گیا۔
ولایت نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیا اور اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ جانتی تھی سب تو پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جیا نے منع کیا تھا ولایت، وہ نہیں چاہتی تھی بچے کے بارے میں تمہیں ایسی خبر ملے۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں اس کی پرواہ پہلے نہ ہو، لیکن بچے کا سن کر تمہیں تکلیف ہوگی۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی، میرے بھائی جا کر منا لو۔ یشوا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا۔ وہ مانے گی؟ ولایت نے امید چاہی۔ بالکل، کہا نا، وہ بہت محبت کرتی ہے، پیار سے مناؤ گے تو مان جائے گی، یشوا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ولایت بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ کھڑکی کے سامنے کھڑے اسے کتنا ہی وقت گزر گیا تھا اسے معلوم ہی نہ تھا۔ وہ ابھی بھی اپنی سوچوں میں گم کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی جب حمید صاحب کی آواز پر اپنی سوچوں سے باہر آئی، یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو بیٹا؟ انہوں نے اسے اشاروں سے تھام کر اپنا مقابل کیا۔ کچھ نہیں پاپا، بس ویسے ہی کھڑی تھی، اس نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ اگر کچھ نہیں ہے تو میری بیٹی نے کھانے سے انکار کیوں کیا؟ حمید صاحب نے اسے سوال کرتے اسے بیڈ کی طرف لے آئے۔ وہ اب اس کے سامنے بیٹھے سوالیہ نظر سے دیکھ رہے تھے۔ بس بھوک نہیں تھی پاپا، وہ سر جھکائے بولی۔ بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، کھانا کھا لو، کھانے سے کیسی ناراضگی؟ حمید صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں پاپا، مجھے بس بھوک نہیں تھی، وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی۔ میں باپ ہوں تمہارا، اچھے سے جانتا ہوں تمہیں۔ دیکھو بیٹا، میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی کمزور بھی۔ یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ باقی رشتے اچھے برے تو ہو سکتے ہیں لیکن ٹوٹتے نہیں، جیسے اولاد کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ۔ اس لیے ہمیں میاں بیوی کے رشتے میں تھوڑی گنجائش رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، بری باتوں کو درگزر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی زندگی گزرتی ہے، جلد بازی میں لیے گئے فیصلوں میں اکثر ہمارا ہی نقصان ہو جاتا ہے بیٹا۔ ولایت، اچھا لڑکا، اسے ایک موقع دو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ ماں باپ کو سب سے زیادہ تکلیف اپنی اولاد کی تکلیف میں دیکھ کر ہوتی ہے۔ اس سے بات کرو، ایک موقع دو، سنو اس سے وہ کیا چاہتا ہے۔ آج بھی وہ سارا دن تمہیں کال کرتا رہا اور تم نے ایک بار بھی بات نہیں کی۔ جانتا ہوں تم ناراض ہو اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر کوئی گنجائش نکل آئے تو نکال لینی چاہیے بیٹا، زندگی ایسے ہی کامیاب ہوتی ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ حمید صاحب کے کہنے پر اس نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ یہ ہوئی نا کچھ بات میرا اچھا بیٹا، انہوں نے پیار سے کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ چلو اب کھانے سے ناراضگی چھوڑو اور جا کر کچھ کھا لو، وہ کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سچ میں ابھی بھوک نہیں ہے، اگر بھوک لگی تو کھا لوں گی، پرامس؟ حمید صاحب نے اس کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے کہا، جسے اس نے مسکرا کر تھام لیا۔ پرامس؟ اس کے وعدے پر وہ مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی گہرا سانس لیتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب کھڑکی سے کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ وہ فوراً اٹھ گئی۔ یہ کیسی آواز تھی؟ وہ کھڑکی کی طرف دیکھتے بڑبڑائی۔ شاید میرا وہم ہے، وہ کہتی ہوئی دوبارہ لیٹنے لگی جب پھر کوئی چیز کھڑکی سے آ کر ٹکرائی۔ اف، ضرور بچے ہوں گے، ایک تو ان کی مائیں بھی اپنے بچوں کو سمجھاتی کیوں نہیں، اتنی رات کو بھی دوسروں کو سکون حرام کرنا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کھڑکی کے پاس آئی، پردہ ہٹا کر دیکھا تو ولایت کھڑا تھا، بلیک پینٹ اور ہاف سلیوز کی بلیک ٹی شرٹ پہنے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پاگل آدمی، اتنی سردی میں بھی ان کپڑوں میں گھوم رہا ہے، جیا غصے سے گھورتی ہوئی بڑبڑائی، پھر پردے کو برابر کر کے واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کھڑے رہیں باہر، مجھے کیا؟ اس نے کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، لیکن اس دماغی دل کو چین کہاں لینے دینا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اٹھ کھڑی اور الماری سے ایک سویٹر نکال کر باہر چلی گئی جہاں وہ کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جیا نے اس کے مقابل کھڑے ہو کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور سویٹر پکڑا ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ ولایت اس کی اس ادا پر دل سے مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ مجھے نہیں پہننا، کہنے کی دیر تھی کہ جیا نے ہاتھ میں پکڑا سویٹر اس کے منہ پر پھینک مارا۔ اف ظالم عورت، ولایت نے اسے گھورا۔ جیا بھی اسے کافی بڑی نظروں سے گھورنے لگی۔ اب کیا گھورتی ہی رہو گی یا کچھ بولو گی بھی؟ ولایت اس کے قریب آئی، اس کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے۔ وہ محبت بھری نظروں سے اپنی روٹھی ہوئی محبوبہ کو دیکھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کا دمکتا چہرہ اپنی آنکھوں کے حصار میں لیے وہ اب بھی بتا سکتا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے رو رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر جیا نے نظر چراتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس کی گرفت سے آزاد کرانا چاہا، مگر اس نے گرفت اور مضبوط کر لی۔ میری طرف دیکھو جان، ولایت کے پکار پر اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ کتنے دنوں بعد یہ آواز سن رہی تھی، وہی نرم لہجہ جس سے وہ ہمیشہ اس سے بات کرتا تھا۔ جیا نے ولایت کی طرف دیکھا، نم آنکھیں شکوہ کناں تھیں۔ ولایت نے جھک کر اس کی آنکھوں کو چوم لیا اور یہی جیا کا سب جواب دے گیا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ولایت نے بھی اس کے گرد بازو پھیلا لیے۔ مجھے معاف کر دو میری جان، مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلط تھا، میں اب کبھی وہ سب دوبارہ نہیں کروں گا جس سے تمہیں تکلیف ہو، پر تم ایک دفعہ مجھ سے بات تو کرتی، اگر تم مجھے پہلے بتاتی تو یہ سب نہیں ہوتا۔ وہ اس کے بال سہلاتا دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ جیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کوئی فائدہ نہیں تھا، آپ میری بات نہیں سنتے۔ کیسے نہیں سمجھتا؟ تم سمجھانے کی کوشش تو کرتی،
مگر تم نے کوئی بات کرے بغیر ہی خود سے اندازہ لگا لیا کہ میں تمہاری بات نہیں سمجھوں گا۔ جیا خود سے مفروضات کرنا ٹھیک نہیں، غلطی میری ہے تو ٹھیک تم بھی نہیں۔ تم ماں بننے والی تھی، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی، تمہارا مس کیریج ہو گیا، تم نے وہ تک بتانا گوارا نہیں کیا اور سب کا قصور مجھے ٹھہراتے ہوئے خلا کے پیپرز تک گھر بھیج دیے۔ بولو کیا تمہاری غلطی نہیں تھی؟ ولائد نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ بچے کے ذکر پر اس کے رونے میں اور تیزی آ گئی۔ آپ کا قصور ہے، اگر آپ کو ویرا سے فرصت ملتی تو کچھ بولتی نا، میں ناراض تھی آپ سے۔ آپ نے بجائے مجھے منانے کے مجھ سے لا تعلقی اختیار کر لی، تو میں کیسے بتاتی میں ماں بننے والی ہوں؟ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ ہی کی غلطی تھی، میری نہیں، اور مجھے منانے آئے تھے یا غلطی گنوانے؟ ویسے میں اب بھی ناراض ہوں آپ سے، جیا نے منہ پھلائے ہوئے کہا۔ ولائد نے مسکرا کر اس کے غصے سے پھولی ناک کو کھینچا۔ ٹھیک ہے میری جان، میری غلطی ہے، دیکھو میں کان پکڑ رہا ہوں اب خوش؟ ولائد نے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اب بھی ناراض ہوں، جیا نے کہتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ ولائد کان پکڑے ایک گھٹنے کے بل نیچے جھکا۔ جیا نے ایک آبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری جان، میری ہی غلطی ہے اور میں اپنی غلطی پر دل کی گہرائی سے نادم ہوں، میری توبہ قبول کرو، ولائد نے شرارت سے کہا۔ اس کے اس طرح کہنے پر جیا مسکرا دی۔ ولائد بھی مسکراتا ہوا اٹھ گیا۔ مجھے سچ میں معاف کر دو جیا، واقعی میری غلطی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ولائد نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا۔ میں بھی اب کوئی بات نہیں چھپاؤں گی اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہم ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات کہا کریں گے۔ جیا نے بھی اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، ولائد نے بھی حامی بھری۔ جیا مسکرا دی۔ رات گزرتی جا رہی تھی، اس کے چہرے پر پڑتی چاند کی روشنی میں اس کی مسکراہٹ واضح تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چاندنی کا مجسمہ بنے کھڑے تھے۔ اپنی آخری سانس تک میں تم سے محبت کروں گا، ولائد کہتا اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ جیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور کیا۔ شرم سے اس کی پلکیں لرز گئی۔ ولائد اس کی حالت پر محسوس ہوتا مسکرایا۔ تبھی کسی کے گلا کھنکھارنے کی آواز آئی۔ دونوں نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو فاطمہ بیگم کھڑی تھی۔ تم دونوں کا ہو گیا تو اندر چلے یا یہیں کھڑے کھڑے کلفی کی طرح جمنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے شرارت سے کہا۔ جیا چھنک گئی، جبکہ ولائد نے زوردار قہقہہ لگایا۔ ان کے قریب آتے شرارت سے بولا۔ کیا مامی غلط وقت پر انٹری ماری ہے، تھوڑا سا اور لیٹ ہو جاتی؟ بدمعاش، فاطمہ بیگم نے اس کا کان مروڑتے ہوئے بولی۔ سوری، ولائد نے فوراً اپنا کان چھڑانے کے لیے کہا۔ جیا اس کی حالت پر ہنس دی۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے، ولائد کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ جیا نے ہنستے ہوئے گھر کے اندر کی جانب دوڑ لگا دی۔ ولائد بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اندر چلا گیا۔ فاطمہ بیگم وہیں کھڑی اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے رب کا شکر ادا کرنے لگی جس نے اس کے بچوں کی خوشیاں واپس لوٹا دی تھی۔ ختم شد۔ دی اینڈ۔